بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهور. یہ بیان ہے اس شخص کے بارے میں جو بغیر طہارت کے رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، یعنی پاکی کے بغیر رب العالمین کا ذکر کرنا. یہ باب اس لیے باندھا کہ پہلے باب میں جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ انی کرہت ان اذکر اللہ تعالی ذکرہ الا علی طہر، کہ میں بغیر پاکی کے رب العالمین کے ذکر کرنے کو یا سلام کرنے کو ناپسند فرماتا ہوں. تو اس سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ پاکی کے بغیر یعنی حدث کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز نہیں. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ باب باندھا کہ حدث کی حالت میں بھی، بے وضو کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جائز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر طہارت کے رب العالمین کا ذکر نہیں فرماتے تھے، نام نہیں لیتے تھے یا سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر پاکی کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا درست نہیں. اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ باب باندھا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن زائدة عن أبيه عن خالد بن مسلمة يعني الفافا عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. تو سند کا معنی ہم ابھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ سند کا معنی اب تک آپ کو آ گیا ہوگا، اس لیے کہ سند میں صرف نام ہی ذکر کیے جاتے ہیں، اور حدثنا یا اخبرنا یا عن ذکر کیا جاتا ہے. تو حدثنا کے معنی کہ مجھے حدیث بیان کی، اخبرنا کہ مجھے حدیث کی خبر دی، اور عن کا معنی کہ اس نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا. باقی نام ہی ہوتے ہیں. تو اس سند کا معنی ہم کریں گے، اس کے بعد کسی سند کا معنی ہم نہیں کریں گے. صرف حدیث کے راوی اور جو حدیث کا معنی ہوگا وہ کریں گے، باقی جو اس میں مباحث ہے اس کا تذکرہ فرمائیں گے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن علا نے. محمد بن علا فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابن زائدہ نے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے خالد بن مسلمہ سے روایت کی، یعنی جو مشہور ہے الفافا کے لقب سے. انہوں نے بہی عن البہی، امام بہی رحمہ اللہ سے روایت کی. انہوں نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، کل احیانہ، ہر وقت. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاکی کی حالت میں بھی کرتے تھے اور ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. ناپاکی کی حالت سے مراد بے وضو کی حالت میں. تو اسی طرح جو جنابت کی حالت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں جو آپ کے روز مرہ کے جو معمولات ہیں یا جو وظائف ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی آیت کا تلاوت کرنا وہ جائز نہیں. باقی اس کے علاوہ جو ذکر اللہ ہے، باقی اذکار ہے،
وہ جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت اگر آپ بطور وظیفہ کے پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے دن کے آغاز میں بلاؤں کے ٹلنے کے لیے اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے، جس طرح سے کی حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح رات کو پڑھنے والے کو اگر رات کو وہ شخص مر جائے اسی دن تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے اور شہید کی موت شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کسی شخص کا معمول ہے کہ وہ ہر صبح اور رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے، اس وظیفے کے طور پر، تلاوت کے طور پر نہیں، تو اس شخص کے لیے پھر ناپاکی کی حالت میں بھی سورہ یاسین یا قرآن کی کسی سورت کا پڑھنا جائز ہوگا۔ لیکن بطور تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف قرآن پڑھ رہا ہے صرف اجر و ثواب کے لیے کہ میں تلاوت کروں گا مجھے اجر و ثواب ملے گا، یا ویسے ہی قرآن مجید یاد کر رہا ہے پڑھ رہا ہے، کسی وظیفے کے طور پر نہیں، یعنی وہ اس کے معمولات میں شامل نہیں ہے، تو اس طور پر پھر قرآن مجید کی کسی آیت کا تلاوت کرنا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں۔ یہ انسان کا روز معمول ہے کہ وہ روز قرآن پڑھتا ہے، لیکن بطور تلاوت کے پڑھتا ہے، یعنی وہ دن میں ہر دن ایک پارہ پڑھتا ہے، اس کا معمول تو ہے لیکن یہ وظیفے کے طور پر نہیں پڑھتا، تلاوت کے طور پر پڑھتا ہے اجر و ثواب کے لیے، تو یہ تلاوت کرنا بھی جائز نہیں۔ بے شک اگرچہ معمول ہے لیکن کوئی وظیفہ نہیں جس کو یہ پڑھتے ہیں، صرف وظائف کا پڑھنا اور اللہ کے ذکر کا کرنا یہ جائز ہے، لیکن جو ذکر قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل بہ الخلاء۔ جس انگوٹھی پر رب العالمین کا نام کندہ کیا ہو، رب العالمین کا نام لکھا ہو، اس انگوٹھی کو بیت الخلاء میں لے کر جانے کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر لگائی تھی محمد الرسول اللہ، یعنی اس پر محمد الرسول اللہ کندہ کیا ہوا تھا۔ پھر صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس صدا کو پسند کرتے ہوئے صحابہ نے اپنی انگوٹھیوں پر، صحابہ انگوٹھیاں پہنتے تھے لیکن ایک آدھ، اور اس پر اسی طرح کے کوئی الفاظ صحابہ نے کندہ کیے ہوئے تھے۔ فضائل صدقات میں مختلف انگوٹھیوں پر مختلف جو مہریں اور مختلف باتیں جو صحابہ نے اور تابعین نے کندہ کی ہوئی تھی، اس کا ذکر مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کا بھی آتا ہے کہ کیونکہ یہ عام معمول تھا انگوٹھیوں پر کوئی نصیحت کندہ کرنے کا، تو کنندہ کی جاتی تھی، تو انہوں نے بہلول دانا سے کہا کہ میرے انگوٹھی پر ایسے الفاظ لکھ دے کہ اگر میں ان الفاظ کو دیکھوں اور میں غمگین ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر میں خوش ہوں تو غمگین ہو جاؤں، یعنی میری انگوٹھی پر ایسی کوئی بات لکھو، اگر میں غمگین ہوں تو اس کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں، اگر خوش ہوں تو اس بات کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاؤں۔ تو بہلول دانا نے اس انگوٹھی پر یہ بات لکھی اور یہ الفاظ کو کندہ کروا دی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو لازمی بات ہے جب انسان خوش ہوتا ہے اور وہ دیکھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو وہ غمگین ہو جائے گا، اور کوئی شخص غمگین ہے اور ان الفاظ پر اس کی نظر پڑ جائے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ بہلول دانا نے ہارون الرشید کی جو انگوٹھی تھی اس پر کندہ کروا دی ان کے لیے۔ تو یہ پہلے ادوار میں، صحابہ تابعین کے ادوار میں یہ رواج عام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور سنت کی بنا پر صحابہ اور تابعین اپنی انگوٹھیوں پر کندہ کرواتے تھے۔ اس لیے یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے اگر کسی شخص کے پاس ایسی انگوٹھی ہے تو
کیا وہ اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جا سکتا ہے، اس انگوٹھی کو لے کر بیت الخلاء میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث سے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی انگوٹھی کو بیت الخلاء میں لے کر جانا درست نہیں۔ پھر اس حدیث میں کچھ اختلاف ہے جو نیچے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انگوٹھی بنوائی تھی لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا نہیں کرتے تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو اتار کر باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، اس کی بحث حدیث پڑھنے کے بعد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي عن ابي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ فرماتے، وضع خاتمہ، تو اپنی انگوٹھی کو اتار لیتے تھے، یعنی اتار کر باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو کوئی ضعیف راوی روایت کرے ثقہ راویوں کے خلاف، یعنی کوئی ضعیف راوی اگر کوئی روایت ثقہ راویوں کے خلاف کرے تو اس روایت کو، جس کو ضعیف راوی نے روایت کیا ہوتا ہے، اس حدیث کو منکر کہتے ہیں، اور ثقہ راوی کی جو روایت ہوتی ہے اس روایت کو معروف کہتے ہیں۔ تو اگر ضعیف راوی کی روایت ثقہ راوی کی روایت کے خلاف ہو تو ضعیف راوی کی روایت کو منکر اور ثقہ راوی کی روایت کو معروف کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے۔ اور معروف حدیث جو ہے اسی سند سے، یعنی اسی سند سے جو معروف حدیث ہے وہ یہ ہے، عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری، جریج نے زید بن سعد سے اور انہوں نے زہری سے اور انہوں نے انس سے روایت کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ خاتما من ورق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی سے ایک انگوٹھی بنوائی اپنے لیے، ثم القاہ، پھر اس انگوٹھی کو آپ نے پھینک دیا، یعنی پھر اس کو آپ نے پہنا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام ابو داود نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، تو یہ منکر تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب اس حدیث کے راوی یعنی حمام جو ابن جریج سے روایت کرتے ہیں وہ ضعیف ہو اور اس کی روایت جریج کی روایت کے خلاف ہو، یعنی جس طرح خلاف نظر آ رہی ہے کہ جریج روایت کر رہا ہے کہ انگوٹھی کو پھینک دیا، لیکن وہ فرماتے کہ نہیں، پہنتے تھے اور قضاء حاجت کے وقت اتار لیتے تھے۔ تو یہ حدیث تب ہی منکر ہو سکتی ہے جب حمام جو راوی ہے حدیث ہے، اوپر والی حدیث کے راوی ہے، وہ ضعیف ہو، لیکن حمام جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے، بلکہ حمام سے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں روایات لی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم ضعیف راویوں سے روایت نہیں لیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مصنفین نے اور محدثین نے حمام سے روایت کی ہے اور کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حمام ضعیف راوی نہیں ہے۔ جب حمام ضعیف راوی نہیں ہے تو ان کی روایت اگر کسی دوسرے راوی کے خلاف ہے تو حمام کی روایت کو آپ منکر نہیں کہہ سکتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث منکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ حدیث مدلس ضرور ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں راوی اپنے راوی حدیث کی سند میں اپنے استاذ کو
ساقط کر دے، یعنی اپنے استاذ کا نام نہ لے بلکہ استاذ کے استاذ کا نام ڈائریکٹ لے، اور سند سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس نے اپنے استاذ کے استاذ سے سنی، لیکن اصل میں درمیان میں اس کا استاذ ہوتا ہے جو واسطہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان، اور یہ راوی سند یا حدیث کی روایت کرتے ہوئے سند میں اپنے استاذ کے نام کو ساقط کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، یعنی اس کا نام نہیں لیتا، تو ایسے حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ اگر سند میں دیکھیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ حدثنا نصر بن علي عن ابي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس۔ تو همام نے ابن جریج سے روایت کی اور انہوں نے زہری سے روایت کی اور انہوں نے انس سے روایت کی، لیکن اصل میں روایت یوں ہے کہ همام نے ابن جریج سے روایت کی اور ابن جریج نے زیاد بن سعد سے روایت کی اور زیاد بن سعد نے زہری سے روایت کی۔ تو اوپر والی سند میں همام نے جو ہے ابن جریج یعنی اپنے استاذ کے بعد اپنے استاذ کے استاذ کا نام نہیں لیا جو کہ زیاد بن سعد ہے، ڈائریکٹ امام زہری کا نام لے لیا۔ تو انہوں نے اپنے استاذ کے استاذ یا بعض مقامات پر اپنے استاذ کے نام کو ساقط کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات اپنے استاذ کے استاذ کے نام کو ساقط کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ مشہور نہیں ہوتے۔ تو جس حدیث کی سند میں ایسا کوئی راوی کرے یا محدث کرے تو اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں، یعنی وہ ضعف کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ حدیث منکر تو نہیں، لیکن اس حدیث کو مدلس کہا جا سکتا ہے۔ تو امام ابو داؤد اگر منکر کے بجائے مدلس کہتے تو زیادہ مناسب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ اچھا آگے چلتے ہیں، اس بات کا تعلق آگے والے حصے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی چاندی سے، پھر اس کو پھینک دیا۔ یہ دوسری بات ہے۔ والوہم فیہ من حمام ولم یروہ الا حمام یا حمام، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو وہم آیا ہے وہ حمام کی طرف سے آیا ہے، اور اس وہم کو حمام کے علاوہ کسی دوسرے راوی نے روایت نہیں کیا۔ کیا وہم آیا ہے؟ وہم یہ آیا ہے کہ جو دوسری حدیث ہے اس کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی چاندی سے، پھر اس کو پھینک دیا۔ یہ الفاظ امام داؤد رحمہ اللہ فرماتے، تمام محدثین نے یہی الفاظ روایت کیے ہیں اس حدیث کے، لیکن حضرت حمام رحمہ اللہ نے حدیث کے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، یعنی اپنی انگوٹھی کو پھینکا نہیں تھا بلکہ وہ اتار کے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے حدیث نہیں ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ حضرت حمام کو وہم ہوا ہے اس حدیث میں، تو انہوں نے ثم القاہ کے الفاظ کو تبدیل کر کے وضع خاتمہ کے الفاظ اس حدیث میں ڈال دیے اور رکھ دیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس بات پر کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ یہ حضرت حمام کو وہم ہوا ہے۔ تو جب دلیل پیش نہیں کی تو ان کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا بھی درست نہیں، اور کسی محدث کو اسی طرح مطعون کرنا بھی درست نہیں۔ تو اس کا جواب پھر یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے جو بغیر دلیل کے کہا ہے کہ حمام کو وہم ہوا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے،
اور جب درست نہیں ہے تو یہ بات ممکن ہے کہ یہ حدیث دو سندوں سے مروی ہے. جس سند سے امام حمام نے اس کو روایت کیا ہے تو اس سند میں وضع خاتمہ کے الفاظ ہوں گے، اور جس حدیث سے ابن جریج وغیرہ نے روایت کیا ہے تو اس میں القاہ کے الفاظ ہے. اور یہ ممکن ہے، اس لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی جب حضرت حمام سے روایت کی تو اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بھی وضع خاتمہ کے ذکر کیے ہیں، اور پھر جب دوسری روایت کی تو انہوں نے القاہ کے ثم القاہ کے الفاظ ذکر کیے. تو یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ مختلف حدیثیں ہیں. یعنی ایک میں وضع خاتمہ کے الفاظ ہے جو ابن حمام نے روایت کیا ہے، اور دوسری حدیث میں القاہ کے الفاظ ہے جو ابن جریج نے روایت کیا ہے. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دو مختلف حدیثیں ہیں تو اس صورت میں پھر حضرت حمام کو مدلس کہنا بھی درست نہیں، یا اس حدیث کو مدلس کہنا بھی درست نہیں. امام ابو داؤد نے جو حضرت حمام پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو ہے ان کو وہم ہوا ہے، تو یہ بات بھی بغیر دلیل کے ہے، اور بغیر دلیل کے بات کو مان لینا، کسی کو مطعون قرار دینا، یہ بات درست نہیں ہے. تو اس لیے یہ حدیث نہ تو منکر ہے اور نہ حضرت حمام کو وہم ہوا ہے. اور اگر اس دونوں کو مختلف حدیثیں مان لیا جائے تو پھر اس صورت میں حضرت حمام یا اوپر والی جو حدیث ہے وہ مدلس نہیں، اور حضرت حمام مدلس نہیں. اگر ایک حدیث مان لیا جائے ان دونوں کو تو پھر اس صورت میں حضرت حمام مدلس ہے اور وہ اوپر والی حدیث مدلس ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ دو مختلف حدیثیں ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ دونوں حدیثوں میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا. ایک حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پھینک دی تھی، دوسری حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے تو اس کو اتار کر رکھ دیا کرتے تھے. تو اب دونوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دونوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ القاہ کے الفاظ پھینک دینے کے معنی میں نہیں ہے. القاہ کے الفاظ کا معنی اگر ہم یہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے، یعنی جب بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی اتار دیا کرتے. القاہ کے الفاظ کا ہم اگر یہ معنی کریں اور اوپر والی حدیث کو نیچے والی حدیث کے لیے تشریح قرار دے کہ القاہ کا کیا معنی ہے، تو اوپر والی حدیث بیان کر رہی ہے کہ القاہ کا معنی یہ ہے اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، یعنی القاہ کا معنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے انگوٹھی پھینک دی تھی، بلکہ القاہ کا معنی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کا جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر رکھ دیا کرتے تھے. تو یہ معنی القاہ کا ہے. یہاں القاہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں ہے، اور مجازی معنی یہ ہے کہ آپ اپنی انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے بیت الخلاء جانے سے پہلے. تو اس صورت میں ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور دونوں پر عمل ممکن ہے. اور جب تک دونوں حدیثوں میں عمل کرنا ممکن ہو یا دونوں حدیثوں میں تطبیق دینا ممکن ہو تو اس وقت تطبیق ہی دی جائے گی. جب تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر آپ کو بتایا تھا کہ پھر تاریخ دیکھی جائے گی. اگر دونوں کی تاریخ کا علم ہے تو جو جس حدیث کی تاریخ مقدم ہے وہ منسوخ ہوگی، اور جس حدیث کی تاریخ مؤخر ہے وہ حدیث ناسخ ہوگی. لیکن اگر تاریخ کا بھی علم نہیں ہے تو پھر توقف کیا جائے گا، اور توقف تب تک کیا جائے گا جب تک کہ تاریخ کا علم نہ ہو جائے یا پھر اسی قرینے سے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حدیث پہلے والی ہے اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. تو جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے تو دونوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، توقف کیا جائے گا. جب معلوم ہو جائے تاریخ یا کوئی قرینے سے معلوم ہو جائے تو پھر مؤخر والی حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور جو حدیث مقدم ہے اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا. تو یہاں پر عمل ممکن ہے اور تطبیق ممکن ہے. تو جب تطبیق ممکن ہو، محدثین فرماتے ہیں سب سے پہلے تطبیق ہے.
تو لہٰذا جب حدیثوں میں تعارض آ جائے یا حدیث متعارض ہو جائے تو سب سے پہلے جب تک تطبیق ممکن ہو تو تطبیق پر عمل کیا جائے گا. یہ سب سے راجح ہے تطبیق پر عمل کرنا. تو یہاں پر تطبیق ممکن ہے، تطبیق ہو سکتی ہے، اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ایک دوسرے کے مخالف نہ قرار دیا جائے اور کسی ایک حدیث کو منسوخ یا دوسرے کو ناسخ نہ قرار دیا جائے. تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ بلا وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو منسوخ یا ناسخ قرار دینا کوئی بہتر بات نہیں ہے، بلکہ جب تک دونوں پر عمل ہو سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے. یا اس سے بہتر ہے کہ ایک حدیث پر عمل ہو جائے اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا جائے. اس لیے ہم نے تطبیق دی اور تطبیق ممکن ہے، اس لیے تطبیق دینا راجح اور اولا ہے یہاں پر.